قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ آیت کریمہ سورہ اعراف 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، یعنی مختار تو ہوں، خود سے مختار نہیں، اللہ کی عطا سے، الا ما شاء اللہ، تو اللہ کی عطا سے میں مختار ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کو لے کر یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان کے مالک ہے، اس طرح کہنا یہ خود اس آیت کریمہ کے اگلے جملے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے الا ما شاء اللہ۔ اسی سورہ میں آیت نمبر 157 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے بوجھ کو اتارنے والے ہیں، یہ نفع نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا۔ اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ نے دیا اور رسول نے دیا اس پر راضی ہوتے، کیا اچھا ہوتا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، من فضلہ، اتنے پہ بس نہیں کیا، وَرَسُولُهُ، ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، سبحان اللہ۔ تو یہاں تو قرآن میں اللہ نے نفع دینے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا۔ پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں اردو ورژن 5957 میں دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں بچانا چاہتے، یعنی نفع دینا چاہتے جہنم سے بچانے کے لیے۔ ہاں یہ بھی تو فرمایا مگر تم اسی میں گھسے جاتے ہو۔ تو جو حضور کو نفع دینے والا نہیں سمجھتے وہ اپنا راستہ جہنم کی طرف ڈھونڈ رہے ہیں، خود جہنم میں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ یہاں ایک خزانے کی ایک چابی کا تذکرہ نہیں بلکہ مفاتیح خزائن الارض، زمین کے جتنے خزانے ہیں ان کی جتنی چابیاں ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خزانوں کے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے تو نفع دینے والے ہیں نا، اور اللہ ہی نے نفع دینے والا بنایا نا۔ تو اب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ میں الا ما شاء اللہ کے لفظ کو چھوڑ کر صرف اتنے پہ بس کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کے عطا سے بھی نفع نہیں دے سکتے، یہ صرف منافقوں کا کام ہے، اور اس پر خوش نہ ہونا یہ بھی قرآن میں ہے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، جس کا مفہوم یہ کہ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی، یہی نا کہ مسلمانوں کو اللہ نے بے نیاز کیا اور اللہ کے رسول نے بے نیاز کیا۔ تو بے نیاز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں فرماتا ہے، اور اس بات سے منافقوں کو برا لگتا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے وہ خود ہی پہچان لے کہ وہ کس زمرے میں ہے، مومن کے زمرے میں ہے یا منافقین کے زمرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔